مولانا غلام صاحب جن کو ابھی تک ہم دامت برکاتہم کہتے تھے، آج رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے ہمارا دل یہ ہوا، جب دنیا میں آیا تب بھی غسل دوسرے نے دیا، اور دنیا سے جب رخصت ہوں گے تب بھی ہمیں غسل دوسرے دیں گے، تو ہم کس چیز کے اوپر ناز کر سکتے ہیں، فخر کر سکتے ہیں، بڑائی کر سکتے ہیں؟ کسی اللہ والے نے کہا کہ نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے، تو پھر یہ درمیانی جو وقفہ اللہ نے دیا ہے اس کو کیوں ہم اپنی مرضی کے مطابق گزاریں؟ نہیں ملتا ہے یہ درد، اگر تو درد دل چاہتا ہے تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتا ہے بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہوگا صدیق حضرت عمر فاروق علی حضرت عثمان کو چنا، فرشتے بھی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل کو چنا۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، ایک چھوٹا سا دیہات وسطان ہے، ان میں سے اللہ نے ان ہیرے کو چنا۔ اور دوسرا، یہ ہمارے استاد محترم، ان کے پاس میں نے ہدایت النحو پڑھی دارالعلوم کنتھاریا کے اندر، مولانا غلام صاحب جن کو ابھی تک ہم دامت برکاتہم کہتے تھے، آج رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے ہمارا دل یہ ہوا، تو وہاں کے اوپر ہدایت النحو پڑھی، ان کے پاس شرح میں تعمیل پڑھی۔ تو میں اس وقت آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا زیادہ جو آپ دیکھ رہے ہو چہل پہل، گلشن، ہر جگہ پر پھول ہی کھلے ہوئے ہیں، یہ ہزاروں جنگل میں منگل جو آپ نے دیکھا، یہ علاقہ پہلے کیا تھا اور اللہ نے کیا بنا دیا؟ تو یہ جو ساری رونق اور چہل پہل ہے، اس کی اصل وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حضرت جب پڑھانے کے لیے کنتھاریا آئے تھے، تشریف لائے تھے، اس وقت داڑھی کا صرف ایک بال تھا اور بالکل نوجوان تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، مسجد کے کمرے کے اندر رہتے تھے۔ تو صبح میں چائے میں اور ایک حافظ عبد الرشید ہے، وہ دونوں ہم حضرت کی چائے بناتے تھے۔ تو رات کے آخری حصے کے اندر کبھی کبھی میں مسجد میں چکر لگاتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے، جیسے بچہ رو رہا ہو۔ تو میں نے کہا کہ اس وقت کون ہوگا؟ تو مسجد میں جا کر دیکھا تو استاد محترم رو رو کر اللہ سے مانگ رہے تھے۔ تو پیچھے میں بھی بیٹھ گیا، آدھا گھنٹہ ہوا لیکن ان کی دعا ختم نہیں ہوئی۔ ایک ہی دعا تھی، عجیب و غریب، دل کے اندر سے، دل کے درد کے ساتھ ایک ہی دعا تھی، اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے دن کا کام لے لے، اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے دن کا کام لے۔ آدھا گھنٹہ میں بیٹھا لیکن بس ایک ہی جملہ تھا ان کی زبان پر، ان کی دعا ختم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میں تھک کر چلا گیا۔ روزانہ ان کا یہ معمول تھا، اور دو رو کر مانگتے تھے، ضد کرتے تھے، اللہ جس طرح چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے کسی چیز کو، اس طریقے سے۔ اور دوسری چیز جو میں نے ان کی زندگی کے اندر کی، وہ تواضع اور عاجزی، زبردست، بہت زبردست۔ تو اس کی وجہ سے محبت بھی طلباء کرام کے دلوں میں بھی تھی، اور جو بھی دیکھتا محبت ہو جاتی حضرت سے۔ تو پھر مجھ سے بہت بے تکلف بھی تھی کہ میں ان کو کہتا بھی تھا حضرت کو کہ حضرت آپ کو دیکھ کر یہ شعر مجھے یاد آتی ہے، یکی قطرہ بارہ ابر چکی، ہجل سچ پہنا دریا بدی، کہ جائے کہ دریا ہست من کے ستم، گرو ہست حقا کے من نستم۔ ان کی تواضع اور عاجزی کو دیکھ کر مجھے یہ شعر دی کہ ایک قطرہ بارش کا طبقہ بادل سے شرمندہ ہو گیا جب دریا کی وسعت کو دیکھا، کہ جائے کہ دریا ہست، اتنا بڑا سمندر، اس کے مقابلے میں میری کیا حیثیت، اگر وہ ہے تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو پھر ایک سیٹی نے منہ کھولا اور اس کو اندر لے لیا قطرے کو، تب موتی بن گیا۔ مولانا آپ کی تواضع اور جو عاجزی ہے، وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بلند مقام پر پہنچائے گا، اور حقیقت کے اندر ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بلکہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے بات نکلی تھی وہاں عرب میں، تو مولانا کا تذکرہ ہوا تھا، میں نے کہا کہ آپ پہچانتے ہو ان کو؟ تو کہا کہ نام هو رجل مخلص، یہ جملہ کہا تھا عرب میں۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، پہلے بھی مجلس میں نے سنایا، ابھی آپ کو بھی سنا رہا ہوں،
کہ جب ابھی یہ عقل قوا کا وجود نہیں تھا، لیکن ان کے دل کے اندر جو طرف تھی، جو عجیب و غریب تھی، دعاؤں کے اندر بھی میں نے دیکھا جو درد تھا، وہ شعر ہے نا کہ درد دل نہیں ملتا ہے، یہ درد، اگر تو درد دل چاہتا ہے تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتا ہے بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو بالکل اسی طرح عجیب و غریب قسم کی طرف تھی۔ تو اس وقت جو بار بار تذکرہ سنتا تھا کہ اس جگہ کے اوپر خاص محنت کرنی چاہیے جہاں لوگ کلمے سے ناواقف ہے، اس کی بار بار زور دیتے تھے ہم طلبا کو۔ تو ایک مرتبہ میں نے خواب کے اندر میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ لوگ دوڑ رہے ہیں، بالکل بنجر علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کوئی بڑا برتن لے کر، کوئی چھوٹا برتن لے کر، کوئی ڈول لے کر، اتنا ہجوم کہ نہ پوچھو بات۔ میں نے کہا کہ کہاں تم دوڑ رہے ہو خواب کے اندر؟ کسی نے کہا کہ دودھ تقسیم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندو، دودھ تم نے دیکھا نہیں ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ وہ دودھ نہیں ہے، یہ تو عجیب و غریب قسم کا دودھ ہے، نہیں آؤ گے تو پچھتاؤ گے۔ تو خیر پھر میں بھی دوڑا کے دیکھوں، لیکن اتنا ہجوم تھا کہ دکھ نہیں رہا تھا کہ کون تقسیم کر رہا ہے۔ میں اونچی جگہ پر چڑھا دیکھنے کے لیے، تو حضرت استاد محترم مولانا غلام صاحب کنویں میں سے نکال کر سب کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص یہ تھے شیخ رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت تعلق تھا ہمارے والد صاحب کے ساتھ۔ تو ان کی برکت سے مجھے بھی، میرے ساتھ بھی ماشاءاللہ بہت محبت تھی۔ تو میں جمعہ کا موقع نکال کر یہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے پہنچا وہاں پر۔ تو حضرت نے ماشاءاللہ میرا احترام بھی بہت کیا اور کہا کیسے آنا ہوا؟ میں تو حضرت اس طریقے سے خواب دیکھا ہے۔ تو مسکرائے گا، کس نے دیکھا؟ میں نے دیکھا۔ تو حضرت نے یہ تعبیر بتلائی اس وقت کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوب دن کا کام لے گا، خوب دن کا کام لے گا۔ تو واقعتاً ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ زمانے کے بادشاہ سے بھی وہ کام نہیں ہو سکتا جو اللہ نے حضرت سے لیا۔ کئی ہزاروں کی تعداد میں مساجد، مکاتب، سمجھے گا نہیں، اور اسی طریقے سے جامعہ، اور پھر اس کے تحت چلنے والی شاخیں، ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد کے اندر بچے حفاظ بن کر نکل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، وَرَبُّ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا پروردگار جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ 12 مہینے ہیں، لیکن 12 مہینے میں رمضان مبارک کو چنا۔ مشہور کتابیں 4 ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن، لیکن ان میں سے اللہ نے قرآن کو چنا۔ صحابہ بہت سارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بکر صدیق، عمر فاروق، علی، عثمان کو چنا۔ فرشتے بھی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل کو چنا۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، ایک چھوٹا سا دیہات وستان ہے، ان میں سے اللہ نے ان ہیرے کو چن لیا۔ تو اصل ہمیں غور کرنا چاہیے قرآن کریم کے، ماشاءاللہ انبیاء کے وارث سے زیادہ، بلکہ مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کے سامنے یہ میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ہمارے مربی مشفق مولانا کے لفظ جگر کا یہ درخواست تھی، ان کی درخواست کو میں یہ نہیں کر سکا، جس کی بنا پر بس یہ چند منٹ کے لیے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جو صفات جن کی بنا پر اللہ نے ان کو نوازا، سمجھے، اور قرآن میں وہ صفات، وہ چیزیں بھی ہے، وہ اسباب بھی ہے کہ جن اسباب اگر کوئی اختیار کرے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اوپر سے اللہ اس کو نیچے دے مارتا ہے۔ جیسے وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہ تکبر اللہ کو ناپسند ہے، برائی، اللہ نے کیسے اس کو نیچے دے مارا۔ لیکن مولانا کی زندگی کے اندر جو وصف خاص دیکھا وہ تواضع، عاجزی بہت تھی۔ کوئی بھی چیز اگر بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو کہا کہ تم ٹھہرو ابھی میں آتا ہوں، کوئی یہ نہیں، سمجھے کہ نہیں، کوئی شرم یہ نہیں، آل نہیں۔ اور پڑھاتے پڑھاتے یہ بھی کہتے تھے جوش میں آ کر، سأسافر إلى بلاد العرب انشاءاللہ، ان قریب میں عربستان کا سفر کروں گا۔ یہ جملہ بار بار بولتے تھے۔ اس وقت کوئی سفر نہیں کیا تھا، لیکن وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ نے بہت سارے سفر کرائے ان کے۔ بیت اللہ کا بھی بار بار جو سفر کیا وہ کیسے ہوا؟ وہ اصل میں انہوں نے اپنا تعلق کلام اللہ سے جوڑ دیا، خادم القرآن، خادم المساجد، انہوں نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑ دیا۔ ماشاءاللہ یہ جو مسابقہ ہو رہے تھے وہ کس کی؟ سب سے پہلے حضرت ہی کی تو برکت ہے۔ تو انہوں نے اپنا تعلق کلام اللہ سے جوڑ دیا، تو اللہ نے ان کا تعلق بیت اللہ سے جوڑ دیا۔ تو بس یہ
یہ جتنی ساری چہل پہل دکھ رہے ہیں یہ حضرت کی اخلاص کی برکت ہے خود. اور دوسری جو خاص جو چیز ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، راتوں کو اٹھ کر رونا تھا، تواضع عاجزی تھی، اور سب سے بڑی جو چیز تھی وہ جو اہل اللہ ہے، صحبت با اہل دل، سمجھے کہ نہیں، ان سے اپنا کنیکشن تھا. اور بہت لمبی فہرست ہے جن بزرگوں سے صحبت میں رہے، خدمت کی ہے، سمجھے کہ سہارنپور کے ناظم مولانا اسد اللہ صاحب ہے، اسی طریقے سے مولانا ابرار ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہے، اسی طریقے سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خاص تعلق تھا، شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور خاص کر کے مولانا صدیق باندھی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے تو اپنی کتاب ملفوظات میں لکھا بھی ہے، حضرت نے کیا لکھا ہے، ہیڈنگ اس طرح ہے، ہیڈنگ کہ بھائی کامیابی خلوص سے ہے، خلوص سے نہیں. پھر اس کے ماتحت تذکرہ کیا ہے کہ میرے بیٹے مولانا حبیب اللہ کا ایک کلاس پھر اٹھا، کلاس کا ساتھی جس کا نام مولانا غلام وسطان ہے، کہا کہ وہ مجھے بلاتے رہتے ہیں، وہ عجیب یوں لکھا ہے حضرت نے کہ عجیب و غریب خلوص سے کام کر رہا ہے، کبھی وہاں مسجد تو کہاں وہاں مکتب، تو پھر مجھے دعوت دیتا رہتا ہے سنگ بنیاد کے لیے، تو میں بھی انکار نہیں کرتا کہ بیچارہ اس نے اپنی جوانی کھپا دی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، سمجھے کہ نہیں. حالانکہ ہر ایک انسان کو جوانی کی حالت میں کچھ نہ کچھ شوق ہوتے ہیں، لیکن اس اللہ کے بندے کو کوئی شوق نہیں، بس کس طریقے سے اللہ کا دین، جو امت ہے وہ کس طریقے سے ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، اور امت کے نوجوان کس طریقے سے دین دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھے، بس ایک ہی طرف ہے. میں نے اس کی طرف کو دیکھا اور اس کے درد دل کو دیکھا، تب مولانا صدیق باندھی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ پھر میں بھی انکار نہیں کرتا تھا، جہاں پہ وہ دعوت دیتے تھے سنگ بنیاد کے لیے میں وہاں پہنچ جاتا. تو اصل جو چیز ہے وہ حضرت کی یہ ہے کہ جو بڑے بڑے اللہ والے ہیں ان کی روحانی توجہ بہت تھی ان کے ساتھ، دعائیں تھیں ان کے ساتھ، جس کی بنا پر آج جو ہم دل، تو میں حضرت کے ساتھ میری بے تکلف بھی تھی، تو میں حضرت کو کبھی کبھی کہتا بھی تھا کہ حضرت آپ کو دیکھ کر مجھے یہ شعر یاد آتی ہے. تو کون سی؟ میں کو وہ جنگل میں منگل مناتا ہوا، وہ شہروں میں شادی رچاتا ہوا، کہ آپ نے ماشاءاللہ ہر جگہ کے اوپر عجیب و غریب کر دیا. کہ میں نے نہیں کیا، یہ کہتے تھے وما توفیق الا باللہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ بار بار آیت کریمہ پڑھتے تھے. تو خیر اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے. اور جو صفات تھے، جن صفات کی بنا پر اللہ نے ان کو اتنا چمکایا، اللہ ان صفات کو ہماری زندگی کے اندر اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور مولانا اور ہمارے والد صاحب جیسے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، میں نے مولانا ہمارے استاد محترم کو بھی دیکھا، مولانا غلام صاحب کو، وہ بھی ایک شعر بار بار پڑھا کرتے تھے. کون سی شعر؟ اے دل تو ڈری جہاں تیرا بے خبری، روزہ و شبہ در طلب سی مزری. اے دل تو اس دنیا میں رہ کر آخرت سے کیوں غافل ہے، رات دن سونے چاندی کے چکر میں کیوں ہے. سرمایہ عمر تو یک کفنس آہم گما کے بری یا نہ بری. تیری پوری زندگی کا خلاصہ ایک کفن کا ٹکڑا ہے، وہ بھی معلوم نہیں لے جائے گا کہ نہیں لے جائے گا. میں نے کہا کہ حضرت آپ یہ شعر کیوں بہت پڑھتے ہو؟ تو کیا جواب دیا؟ بیٹے قاسم، یہ دنیا کمینی ہے، یہ کمینی دنیا کہیں دل کے اوپر قبضہ نہ کر لے، یہ کمینی دنیا کہیں دل کے اوپر قبضہ نہ کر لے. اس وجہ سے میں روزانہ بار بار یہ شعر پڑھتا ہوں. یہ